بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں کو لے کر میں سید احمد یاد ندوی۔ آج کے خبرنامے میں جانیے کہ پرینکا اور راہل گاندھی نے حکومت پر کس طرح نشانہ بنایا۔ حراست میں رکھے گئے لوگوں کو معاوضہ دے یوگی سرکار، الہ آباد ہائی کورٹ نے کیوں سنایا یہ فیصلہ۔ عالمی خبروں میں جانیے کہ جو بائیڈن نے یمن کے حوالے سے کیا دیا بیان، طالبان نے ان معاہدے کے متعلق کیوں کہی اتنی بڑی بات۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اور مزید اہم خبریں دیکھیے گا میرے ساتھ۔ آپ کو بتا دیں کہ تازہ ترین مضامین اور تبصرے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com لاگ ان کریں اور پڑھیں سچے اور تازہ تبصرے۔ لنک ڈسکرپشن میں ملے گی۔ ان خبروں کی تفصیلات پر نظر کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ مرکز کے تینوں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک لگاتار جاری ہے اور آج ملک بھر میں چکا جام کر کے صدا احتجاج بلند کی گئی۔ دریں اثنا کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پولیس کی طرف سے کیے گئے کثیر سطحی محاصرے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اور مرکزی حکومت پر نشانہ لگایا۔ پرینکا گاندھی نے غازی پور بارڈر اور دوسرے بارڈر پر دہلی پولیس کی جانب سے نصب کی گئی بندشوں کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کی۔ ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا، کیوں ڈراتے ہو ڈر کی دیوار سے۔ خیال رہے کہ 26 جنوری کے موقع پر کسان ٹریکٹر پریڈ میں دہلی کے لال قلعے پر ہونے والے تشدد کے بعد دہلی پولیس نے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سنگھو، ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر زبردست بندشیں نصب کی تھی۔ یہاں نوکیلے تار اور سڑکوں پر کیلیں نصب کی گئی ہیں۔ ادھر زرعی قوانین کے خلاف کسان تنظیموں کی طرف سے کیا گیا چکا جام شام سحپہر تقریباً 3 بجے ختم ہوا۔ آج دوپہر 12 بجے سے 3 گھنٹے کے لیے کیے گئے اس چکا جام کا پنجاب اور ہریانہ میں بڑے پیمانے پر اثر ہوا، جبکہ غازی پور بارڈر پر ماحول پوری طرح پرامن رہا۔ کسان چکا جام کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر بیٹھے اور مودی حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی۔ چکا جام کے پیش نظر دہلی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پورے دہلی NCR میں تقریباً 50,000 پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکار تعینات تھے اور سرحدی علاقوں میں ڈرون کیمرے سے نگرانی کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہاں بنگلور میں بھی احتجاج ہوئے، کسانوں کی حمایت میں چکا جام کیا گیا۔ آخرکار لوگوں نے وہاں پر سمجھا بجھا کر لوگوں کو واپس بھیج دیا، لیکن اس کے بعد وہاں پر تقریباً 30 کے قریب جو لوگ موجود تھے ان کو پولیس نے حفاظت کے طور پر حراست میں لیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی SIT نے اتر پردیش کے اعظم گڑھ اور مرزا پور ضلع کے تقریباً 400 مدرسوں کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ان میں سے 250 مدرسے اعظم گڑھ کے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان دونوں اضلاع میں مالی بے ضابطگیوں اور گڑبڑیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق SIT اب ان دونوں ضلعوں میں چل رہے تمام مدارسوں کا معائنہ کرے گی۔ اس کے علاوہ تھانہ سطح پر مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کا ویریفیکیشن بھی ہوگا۔ اس بات کی بھی جانچ کی جائے گی جو اساتذہ مدرسوں میں درس و تدریس انجام دے رہے ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے خانہ پوری ہوئی تھی یا نہیں۔ خیال رہے کہ مرزا پور میں ایک RTI کے ذریعے انکشاف ہوا ہے کہ 14 مدرسوں میں بے ضابطگیاں ہیں اور یہ غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی عمارت ہے اور نہ ہی کوئی انتظامیہ، جبکہ انہیں ہر سال کروڑوں روپے سرکاری امداد کے بطور حاصل ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ مدارس وہ ہیں جو سرکار کے چندے پر چلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ PDP یوتھ لیڈر وحیدہ پرہ کی مسلسل حراست مرکزی حکومت کی دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد سے سیاسی جماعتوں کو ہراساں کرنے کی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے دفعہ 370 کی تنسیخ کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ہراساں کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ موصوفہ نے ان باتوں کا اظہار ہفتے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وحیدہ پرہ کی مسلسل حراست مرکزی حکومت کے دفعہ 370 کی تنسیخ کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرنے والی سیاسی جماعتوں کو ہراساں کرنے کے سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ بتا دیں کہ وحید الرحمان پرہ کو 25 نومبر کو NIA نے DDC انتخابات کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے 5 روز بعد گرفتار کیا تھا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے وحید الرحمان پرہ NIA ملیٹنٹ تنظیم حزب المجاہدین سے روابط رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور انہیں امپالہ جیل میں مقید رکھا گیا ہے۔
وحید الرحمان کو 9 جنوری کو NIA کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں انہیں 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم انہیں جیل سے باہر قدم رکھنے سے قبل ہی جموں کشمیر کی پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا ہے۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مہنگائی کے حوالے سے مرکز کی مودی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کے جیب پر پڑ رہے بوجھ کے سلسلے میں راہل گاندھی نے کہا، مودی سرکار نے بجٹ بگاڑ دیا ہے ملک اور گھر دونوں کا۔ راہل گاندھی نے اس ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کی۔ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ بجٹ کے بعد عوام پر مار پڑی ہے، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ راہل گاندھی بجٹ کے حوالے سے مودی حکومت پر مستقل حملہ آور ہیں۔ انہوں نے جمعے کے روز کہا تھا کہ مودی کے دوستوں پر مرکز بجٹ میں کسانوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی زیادہ قیمت ادا کرنی ہوگی اور انہیں کوئی مالی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے 3 زرعی قوانین کے بعد اسے کسانوں پر ایک اور وار قرار دیا ہے۔ بتا دیں کہ جب تک مودی حکومت یا BJP حکومت برسر اقتدار نہیں تھی، اس وقت پیٹرول کی قیمتوں پر ذرا سی بھی اگر زیادتی ہو جاتی تھی تو چکا جام ہوتا تھا اور احتجاج کی صدائیں بلند ہوتی تھی، لیکن حزب اختلاف اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب بہت دنوں کے بعد ان کی آوازیں سننے میں آ رہی ہے، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست کے وارانسی ضلع میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے 2 لوگوں کے معاملے میں مناسب کارروائی کرے اور انہیں معاوضہ دے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو نجی بانڈ بھرنے کے بعد بھی وارانسی ضلع میں CRPC کے اہتماموں 107, 151 اور 116 کے تحت غیر قانونی طریقے سے حراست میں رکھا گیا ہے۔ جسٹس سوریہ پرکاش کیسروانی اور جسٹس شمیم احمد نے 2 فروری کے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ وارانسی کے SDM نے بدامنی پیدا کرنے کے لیے 2 لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے لیے من مانی طریقے سے کام کیا ہے۔ عدالت نے SGM سے 3 مارچ کے ان کے سلوک کو لے کر حلفنامہ دائر کرنے کو بھی کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ایک ایسا نظام بنانے کی ہدایت دی ہے جس سے بے قصور لوگوں کو ہراسانی سے روکا جا سکے۔ ان دونوں لوگوں کو غیر قانونی طریقے پر حراست میں رکھنے کے بعد 31 اکتوبر کو رہا کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں 6ٹھی خبر کی طرف۔ جموں کشمیر میں 18 ماہ بعد تیز رفتار انٹرنیٹ یعنی 4G سروسز بحال کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز جموں کشمیر انتظامیہ کے ترجمان روہت کنسل نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے 4G سروسز بحال کرنے کی اطلاع دی تھی، تاہم ٹویٹ میں بحالی کا وقت مقرر نہیں تھا۔ بعد ازاں خطے کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایک ٹویٹ جاری کیا جس میں انہوں نے 4G سروسز کی بحالی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات 10 بجے کے بعد جموں کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس بحال ہو گئی، جس پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں 4G سروسز پوسٹ پیڈ سم کے لیے ہی بحال کی گئی ہیں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ پری پیڈ صارفین ویریفیکیشن کے بعد ہی ان سے مستفید ہو سکیں گے۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 منسوخ کر کے جموں کشمیر کی نیم خود مختار ریاست کی حیثیت ختم کر دی تھی اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس اقدام کے بعد احتجاجی مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر جموں کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات کو بھی معطل کر دیا گیا تھا، تاہم 16 اگست 2020 کو جموں کشمیر کے 2 اضلاع گاندربل اور ادھمپور میں 4G موبائل انٹرنیٹ خدمات زائد از 1 سال بعد تجرباتی طور پر بحال کر دی گئی۔ بڑھتے ہیں 7ویں خبر کی طرف۔ ملک کے 75 سابق نوکرشاہوں نے کسان تحریک کی حمایت کرتے ہوئے کھلا خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تینوں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی جاری تحریک کے تئیں مرکزی حکومت کا رویہ ابتدائی سے ٹکراؤ والا رہا ہے۔ اس طرح کے رویے سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سمیت 75 سابق بیوروکریٹس نے کھلے خط کے ذریعے کہا ہے کہ غیر سیاسی کسانوں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ حزب اختلاف کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ نیز کسانوں کے احتجاج کو بارہا ناکام، علاقائی فرقہ وارانہ اور کئی طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوشش ظاہر کی جا رہی ہے جو قابل مذمت ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ اگر ہندوستانی حکومت حقیقی طور پر مسئلے کے کسی بہتر حل میں دلچسپی رکھتی ہے تو قوانین کو 18 ماہ تک ملتوی کرنے کے آدھے ادھورے اقدامات کی تجویز پیش کرنے کے بجائے ان قوانین کو واپس لینا چاہیے اور دیگر ممکنہ فیصلوں پر غور کرنا چاہیے۔ نوکرشاہوں نے خط میں تحریک چلا رہے کسانوں کو حمایت پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ اب تک کے حکومت کے رویے اور کارروائیوں سے محسوس ہوتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا کہ امریکہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 برس سے جاری یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اپنی دیرینہ حلیف سعودی عرب کی حمایت کرتا رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ میں سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ یمن کی جنگ نے ایک انسانی اور اسٹریٹجک تباہی کو جنم دیا ہے اور ہم یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی سفارتکاری کو تیز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور اس جنگ کے حوالے سے اپنے عزائم واضح کرنے کے لیے ہم یمن میں ہر قسم کا امریکی تعاون ختم کر رہے ہیں، جن میں اسلحے کے فروغ بھی شامل ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی مشرقی وسطیٰ کی ٹیم سے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قیادت میں جنگ بند کروانے کی کوششوں میں ہماری مدد کرے، دیرپا ان مذاکرات بحال کیے جائیں، یہ امر یقینی بنایا جائے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد یمنی عوام تک پہنچے جو تکلیف اور ناقابل برداشت تباہی سے گزر رہے ہیں۔ بائیڈن کی یہ نئی پالیسی ان کے 2 پیش رو صدر کی پالیسیوں سے اکثر مختلف ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امریکی خارجی پالیسی میں سفارتکاری آ چکی ہے اور ہم ایک بار پھر دنیا کے ساتھ رابطے بحال کریں گے تاکہ آج کے اور مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ وہی سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر نے تنازعات کے حل کے لیے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے امریکی عزائم کا اعادہ کیا ہے اور کہا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے۔ بڑھتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ افغان طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت فروری 2020 میں طے پانے والے ان معاہدے سے پیچھے ہٹی تو پھر بڑی جنگ ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو امن معاہدے سے دستبرداری پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کے خاتمے سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ ہے کہ دی افغانستان اسٹڈی گروپ نے ایک رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ نئی امریکہ انتظامیہ افغانستان سے فوج واپس بلانے سے قبل طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے سختی سے پابند کرے۔ طالبان نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ تشدد میں کمی نہ لانے کا بہانہ کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پھر بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔